جناب برکاتی صاحب، آپ ازراہ کرم آیات مبارکہ مکمل تلاوت فرمائیے، اس کا ترجمہ اور شان نزول سے ہمیں آگاہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، صدق اللہ العظیم۔ جزاکم۔ آج کا جو موضوع کلام آیت مقدسہ ہے، جس سے ہم نے آج سبق بھی حاصل کرنا ہے، اور نہ صرف سبق حاصل کرنا ہے بلکہ اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی بھرپور سعی جمیلہ کرنی ہے، وہ آیہ مقدسہ سورۃ النحل کی آیت کریمہ کا نمبر جو ہے وہ 90 ہے، اور سورہ نحل شریف اس کے اندر اس آیت کو ذکر کرنا بھی اس بات کی علامت ہے کہ نحل جو ہے وہ شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے، اور وہ شہد بناتی جو مٹھاس ہی مٹھاس ہے، تو اس قدر مٹھاس کے بیگ کے اندر ڈال کر اللہ نے یہ خوبصورت حکم ہمیں ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے عطا کیا۔ اچھا، شہد بننے کا عمل بھی عدل اور احسان پر وہ بھی عدل اور احسان پر ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی کرتے ہیں گفتگو۔ تو آیت کریمہ کا ترجمہ عرض خدمت کرنا چاہتا ہوں سامعین ناظرین کے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے عدل کا اور احسان کا، اور حق ادا کیا جائے قرابت داروں کو، اور منع فرماتا ہے بے حیائی کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے اور سرکشی کے کاموں سے، اور وہ نصیحت فرماتا ہے تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں کو حکم فرمایا، اس کا شان نزول پہلے دیکھیں تو پھر اس حوالے سے ہمیں سمجھ زیادہ آ جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ آپ موجود تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گزرے، آپ جلوہ گر ہیں، آپ نے فرمایا عثمان میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ یہ وہی ہستی ہیں جو بعد از ہجرت مدینہ منورہ میں سب سے پہلے انتقال کرنے والے تھے۔ ان کی قبر مبارک جب بنی تو اس کے بعد حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا سرکار کی صاحبزادی صاحبہ، ان کا وصال ہوا تو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ ہمارے سلف عثمان بن مظعون کے قریب دفن کیا جائے، یعنی انہی کے مزار مبارک پر آپ نے ایک پتھر اٹھا کے رکھا، بالکل بذات خود رکھا تھا، یہ ان کے آنر کے لیے۔ کیا بات۔ تو یہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، آپ نے بٹھایا تو یہ بیٹھ گئے، کچھ دیر گفتگو ہوئی تو اچانک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف دیکھنا شروع کیا، اور پھر آہستہ 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 نظر نیچے آئی، اور پھر دائیں طرف دیکھنا شروع کر دیا، اور پھر یوں سر ہلا رہے ہیں گویا کہ کچھ سن رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ بہت حیرت میں رہے، پھر اس کے بعد سرکار نے ایسے ہی نگاہ واپس کی اور آسمانوں تک آپ نے نگاہ کو بلند کیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد جس طرح ایک عام انسان ریلیکس ہو جاتا ہے، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام دہ کیفیت میں آئے۔ تو عثمان بن مظعون کہنے لگے کہ ایسا کام تو میں نے کبھی بھی کرتے ہوئے آپ کو پہلے نہیں دیکھا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ آسمانوں سے وحی لانے والا یعنی سیدنا جبریل امین علیہ السلام یہ فرشتے میرے پاس آئے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا وہ آئے؟ فرمایا میرے دائیں طرف بیٹھے۔ اور کیا بات ہوئی؟ آپ فرمانے لگے کہ وہ آئے ہیں میرے پاس اور انہوں نے اللہ کا یہ کلام لا کر مجھے پیش کیا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ پوری آیہ کریمہ انہوں نے تلاوت کی۔ کیا بات۔ حضرت عثمان بن مظعون نے عرض کیا حضور یہ کون سی آیت ہے؟ آپ نے یہ پڑھ کے دوبارہ سنائی تو اس کے بعد حضرت عثمان کہنے لگے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی، سبحان اللہ، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف راغب اور مائل ہوا۔ یعنی یہ صاحب فطرت تھے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، اور اسلام سے پہلے بھی انتہائی شرفائے مکہ مکرمہ میں ان کا اعلیٰ درجہ پر شمار ہوتا تھا۔ یعنی یہ آیت مبارکہ ان کے قبول اسلام کا سبب بنی، ان کے قبول اسلام کا سبب بنی، اور اتنی بڑی اہم ترین شخصیت عثمان بن مظعون جسٹ یہ آیت سن کر ہی مسلمان۔ اسی طرح جب ایک اقسم بن سیفی، یہ ایک بہت بڑے ادیب اور دانشور تھے اور اپنے قبیلے میں ممتاز مقام رکھتے تھے، انہوں نے پروگرام بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا۔
تو ان کے قبیلہ والوں نے روکا، وہ کہنے لگے کہ جو بھی ادھر جاتا ہوں انہیں کا ہو جاتا ہے، تم ہمارے اتنے ادیب ہو تو تم بھی جاؤ تو کہیں ایسا نہ ہو۔ انہوں نے کہا یار میں ان کی باتیں سن رہا ہوں تو کچھ تو مجھے کلام کرنے دو۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کو نہیں جانے دیں گے، روک دیا انہوں نے آپ کو۔ آپ نے فرمایا چلو میں 2 بندے بھیج دیتا ہوں اپنی طرف سے، اور وہ جا کر میری ان سے جو بھی میں سوال کہوں وہ کر کے آ کے مجھے جواب دے دیں۔ انہوں نے کہا یہ قبول ہے۔ 2 بندے سرکار کی خدمت میں گئے اور انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں اور کیا ہیں، آپ کون ہیں اور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ ہوں اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا کس مقصد کے لیے آپ نے لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے ان کو یہی آیہ مبارکہ پڑھ کر سنائی، کیا بات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ جب انہوں نے سنی تو انہوں نے کہا دوبارہ پھر پڑھیں۔ آپ پڑھتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے یاد کر لی۔ جب یاد کر کے واپس گئے ہیں، ادھر پہنچے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کیا بات ہوئی؟ جب انہوں نے پوری بات بتائی تو کہنے لگے کہ جو انہوں نے سادہ سا اپنا نام بتا دیا، اتنا اچھا انسان تو بہت بڑے القابات کا مستحق ہوتا ہے، اور انہوں نے معمولی سا اپنا تعارف کروایا تو اتنا بڑا ان کا قبیلہ ہے، اس کے باوجود اس پہ فخر نہیں کیا، اور جو یہ بات کہی اب تم مجھے روک نہیں سکتے، میں ان کی خدمت میں ضرور جاؤں گا۔ اور جب انہوں نے قوم نے عزم سمیم دیکھا تو چھوڑ دیا۔ آپ آ رہے تھے اقسم بن سیفی، اور آتے ہوئے راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ خبر حضور کے پاس پہنچی ہے تو پھر سورۃ النساء کی آیت 100 نمبر جو ہے پھر اس کا نزول ہوا کہ جس کو موت آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کے راہ میں آ رہا ہو، اس رستے میں موت آ جائے، رحمت الہی اسے قبول فرماتی، سارے اجر اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت نوازش، بہت نوازش۔